السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل اے آئی آن لائن پر۔ جی ہاں، آج میں حاضر ہوں ابھی جو آپ لوگوں کا سینٹ اپ ایگزام ہوا ہے 2024 میں، اس کے سوال نامہ کے ساتھ۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں آپ کو سینٹ اپ ایگزام جو ابھی ہوا ہے، اس میں جو بھی آبجیکٹیو کوشچن یا پھر سبجیکٹیو کوشچن پوچھا گیا ہے، وہ سب میں آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ تو اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کی لنک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ درج ذیل معروضی سوالات میں سے 50 کا صحیح جواب منتخب کریں۔ 50 سے زائد جواب دینے پر شروع کے ہی 50 سوالات جانچ کیے جائیں گے۔ تو یہی چیز آپ فائنل ایگزام میں جائیں گے تو اسی طرح سے لکھا ملے گا آپ کو، جس میں سے 100 کوشچن ہے، جس میں سے آپ کو 50 ہی کوشچن کو بنانے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ کوشچن آپ بناتے ہیں تو شروع کے 50 کوشچن ہی مانے جائیں گے، جانچ کیے جائیں گے۔ تو چلیے ہم سیدھا کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے فرسٹ کوشچن ہے، فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے گھر کیوں آتے تھے؟ پڑھنے کے لیے یا پھر پڑھانے کے لیے یا تفریح کے لیے یا پھر علمی گفتگو کے لیے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فرحت اللہ بیگ جو ہے وہ نذیر احمد کے شاگرد تھے، اس لیے فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے گھر وہ پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ آگے ہے، راک فیلر کس چیز کی تجارت کرتا تھا؟ جی ہاں، ناریل کا تیل کا، کدو کا تیل کا، سرسوں کا تیل کا یا پھر مٹی کا تیل کا؟ تو مٹی کا تیل ایک مضمون ہے آپ کے نصاب میں، سبق نمبر 2، جس کے مصنف خواجہ حسن نظامی ہیں، وہیں سے یہ کوشچن لیا گیا ہے۔ تو راک فیلر جو ہے وہ مٹی کا تیل کا تجارت کرتا تھا، جو امریکہ کا ایک تاجر تھا، اور اسی مٹی کا تیل کا تجارت کرتے کرتے وہ امیر بن گیا تھا۔ آگے ہے، مٹی کا تیل کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مٹی کا تیل جو ہے وہ ایک مضمون ہے، جس کے مصنف کون ہے؟ تو خواجہ حسن نظامی۔ شبلی کی کس نامکمل تصنیف کو سید سلیمان ندوی نے مکمل کیا؟ جی ہاں، سیرت النعمان، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر الفاروق یا پھر المامون؟ تو شبلی کی جو نامکمل تصنیف ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کتنے جلدوں میں تھا؟ تو یہ کل ملا کر 7 جلدوں میں شائع ہوا ہے نا۔ چلیے آگے دیکھیے، سوال نمبر 5، انشائیہ نگار کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جدت ترازی، طنز و مزاح، سادگی یا پھر عالمانہ بحث؟ تو آپ کے نصاب میں جو کوشچن پوچھا جاتا ہے اس میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا انشائیہ نگار کا مقصد جدت طرازی ہے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں نہیں۔ تو اب یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ تو جدت طرازی ہوتا نہیں ہے، سادگی بھی نہیں ہوتا ہے، عالمانہ بحث بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ طنز و مزاح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہنسی مذاق کا پہلو۔ درج ذیل میں غیر افسانوی ادب کون ہے؟ ناول، داستان، افسانہ یا پھر انشائیہ؟ تو غیر افسانوی ادب جو ہے وہ داستان ہے۔ ایک ممتاز ناقد کے علاوہ وزیر اعلیٰ کی شہرت کس چیز میں تھی؟ جی ہاں، افسانہ نگار، انشائیہ نگار یا پھر ناول نگار یا پھر سوانح نگار؟ تو ایک ممتاز ناقد کے علاوہ وزیر اعلیٰ جو ہے اس کی شہرت جو تھی وہ کس میں تھی؟ تو انشائیہ نگار میں، ٹھیک ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ کا آپ جب پڑھیں گے تو اس میں ایک ساتھ لکھا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ ایک ساتھ نقاد، شاعر اور انشائیہ نگار ہے۔ تو نقاد کی حیثیت سے تو وہ کیا کہتے ہیں، مشہور ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ پوچھا جا رہا ہے تو وہ ہے انشائیہ نگار۔ انشائیہ کس چیز کی پیداوار ہے؟ موافق حالات، علم کی گہرائی، شگفتہ موڈ یا پھر ناخوشگوار حالات؟ تو شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے۔ احمد جمال پاشا کا خاص ادبی میدان کیا تھا؟ طنز و ظرافت، تنقید، شاعری یا پھر تحقیق؟ تو احمد جمال پاشا کا خاص ادبی میدان جو ہے وہ طنز و ظرافت ہے۔ لیکن اگر پوچھ دیں یہاں پر کہ سید سلیمان ندوی کا خاص ادبی میدان کیا تھا، تو آپ کہیں گے تاریخ اسلام، ٹھیک ہے، لیکن احمد جمال پاشا کا طنز و ظرافت۔ بہار کے کس کالج میں احمد جمال پاشا نے ملازمت کی؟ تو زکیہ آفاق اسلامیہ کالج جو سیوان میں پڑتا ہے،
وہیں جو ہے یہ ملازمت کی ہے۔ باغ و بہار کب لکھی گئی؟ جی ہاں، تو باغ و بہار سے کوشچن بھی آپ لوگوں سے کافی زیادہ پوچھا جاتا ہے اور وہیں سے یہ کوشچن لیا گیا ہے۔ تو کب لکھی گئی پوچھا جا رہا ہے، تو یہ 1801 عیسوی میں لکھی گئی تھی، ٹھیک ہے، اس لیے اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی۔ لیکن یہ مکمل طور پر چھاپا خانہ میں کب آئی تھی؟ کلکتہ کے ہندوستانی چھاپا خانہ میں، تو یہ 1804 میں، ٹھیک ہے۔ ہوا کچھ یہ کہ 1801 میں باغ و بہار مکمل ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد 1802 میں اس پر نظر ثانی ہوئی، یعنی دیکھا گیا، تب جا کے اس کا نام باغ و بہار رکھا گیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ مکمل صورت میں جو ہے یہ پہلی مرتبہ 1804 میں کلکتہ کے ہندوستانی چھاپا خانہ میں طبع ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، کالج کی طرف سے باغ و بہار پر میر امن کو کتنے روپے کا انعام ملا؟ تو 500 روپے کا انعام ملا۔ ایک اور کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ باغ و بہار میر امن دہلوی کو ماہانہ کتنے روپیہ ملتا تھا؟ تو وہ 40 روپیہ ماہانہ تنخواہ ان کا جو ہے نا وہ ملتا تھا، ٹھیک ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو ٹوبہ ٹیک سنگھ کا تعلق افسانہ سے ہے، اس کے مصنف جو ہے وہ سعادت حسن منٹو ہیں۔ منٹو کے پہلے افسانے کا عنوان کیا ہے؟ الاؤ، آنکھ مچولی، تماشا یا پھر فراق؟ تو منٹو کے پہلے افسانے کا نام پوچھا جا رہا ہے تو وہ ہے تماشا، جو 1934 میں شائع ہوا۔ جیلانی بانو نے کس افسانہ نگار پر مونوگراف لکھا؟ تو کرشن چندر پر، ٹھیک ہے، پریم چندر نہیں ہے، آپ غور کر لیں گے۔ ان میں سے جیلانی بانو کے افسانوں کا مجموعہ کون ہے؟ آنکھ مچولی، دانا و دام، روشنی کے مینار یا پھر روشنی کی رفتار؟ تو کون ہے؟ روشنی کے مینار۔ شفیع جاوید نے کس مضمون میں ایم اے کیا؟ اردو، فارسی، سماجیات، انگریزی؟ تو شفیع جاوید سماجیات مضمون میں ایم اے کیا۔ سید عزیز احمد کو ڈائریکٹر سے ریٹائر ہوئے کتنے سال ہوئے تھے؟ تو 10 سال ہوئے تھے۔ اور یہ کوشچن کہاں سے لیا گیا ہے؟ تو بھولے بسرے گیت، جس کے مصنف شفیع جاوید ہے، وہیں سے۔ سقہ کے معنی کیا ہے؟ تو پانی پلانے والا۔ ابراہیم سقہ سے یہ کوشچن ہے۔ افسانہ ابراہیم سقہ میں اسکول کے انچارج کون ہیں؟ تو عبدالرب ہیں۔ سلام بن رزاق نے ممبئی میونسپل کارپوریشن کے اسکولوں میں کتنے برسوں تک ملازمت کی؟ 35 برس، 36 برس، 38 برس یا پھر 40 برس؟ تو کتنے برس تک ملازمت کی تھی؟ 35 برس تک۔ غبار خاطر میں کتنے خطوط ہیں؟ تو کل ملا کر 24 خطوط ہیں، لیکن آپ کے نصاب میں 3 خطوط پڑھنے ہیں، تبھی تو آپ کے نصاب میں جو 3 خطوط ہیں پڑھنے، اس لیے سبق کا نام بھی ہے غبار خاطر سے 3 خطوط۔ غبار خاطر کے خطوط کس جیل میں لکھے گئے؟ تو قلعہ احمد نگر جیل میں۔ رجب علی بیگ سرور کی وفات کہاں ہوئی؟ تو رام نگر بنارس میں ہوئی۔ فسانہ آزاد میں کہاں کی معاشرت پیش کی گئی ہے؟ تو لکھنؤ کی۔ بیدی نے لاہور کے کس رسالے کی ادارت کی؟ تو کس رسالے کی؟ تو وہ ہے سارنگ۔ افسانہ کوارنٹین کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو بھاگو۔ جے پرکاش نارائن اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کس ملک کا سفر کیا؟ تو وہ امریکہ کا جو ہے وہ سفر 1922 میں کیے تھے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، کامل انقلاب کے مصنف کون ہیں؟ تو جے پرکاش نارائن ہیں۔ علی سردار جعفری نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کس صنف سے کیا؟ تو علی سردار جعفری افسانہ نگاری سے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، ان میں نظم نگار کی حیثیت سے کس شاعر کو تسلیم کیا گیا؟ تو کس کو؟ نذیر اکبر الہ آبادی کو۔ لیکن زیادہ تر آپشن میں ایک رہے گا علی سردار جعفری، نذیر اکبر الہ آبادی نہیں رہے گا، تو علی سردار جعفری ضرور پوچھے گا، تو اس لیے آپ ذہن میں رکھیں گے۔ نظم کھیتی کا مرکزی کردار انسان ہے۔ عمیق حنفی آل انڈیا ریڈیو کے کس عہدہ سے سبکدوش ہوئے؟ تو کس عہدے سے سبکدوش ہوئے تھے؟ تو وہ اسٹیشن ڈائریکٹر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے تھے، یعنی ریٹائر ہوئے تھے۔ اکبر الہ آبادی کس طرح کے شاعر ہیں؟ VVI کوشچن، ظریف، ٹھیک ہے، اور ان کا برق کلیسا ایک نظم پڑھنے آپ کے نصاب میں، وہ ایک ظریفانہ نظم ہے، اور یہ کوشچن پوچھا ہی جاتا ہے آپ سے، ہو سکتا ہے فائنل ایگزام میں بھی پوچھ دے۔ نظم برق کلیسا میں شاعر نے گلشن فطرت کی بہار کس کو کہا ہے؟ تو مس کو کہا ہے، ٹھیک ہے۔ متشاعر کی نظر میں غمخوار کون ہے؟ جی ہاں، تو غمخوار کون ہے یہ پوچھا جا رہا ہے۔ افسانہ نگار، پیروڈی نگار یا پھر قصیدہ نگار یا پھر مثنوی نگار؟
تو اس میں ہے نا کہ جو پیروڈی یادے دے، جو پیروڈی یادے ہوئے غمخوار میرا، تو کون ہو جائے گا؟ پیروڈی نگار۔ اسی طرح آپ سے پوچھ دے کہ متشاعر کی نظر میں یار کون ہے، تو جو تضمین لکھ دے وہ ہے یار میرا۔ اسی طرح پوچھ دے متشاعر کی نظر میں سردار کون ہے، تو متشاعر کی نظر میں سردار وہ ہیں جو دیوان دے دے، ہے نا، کہ جو تضمین لکھ دے وہ ہے یار میرا، جو پیروڈیا دے وہ غم خار میرا، نوازے جو نظموں سے معمار میرا، جو دیوان دے دے وہ سردار میرا، چلے بس تو واہی کی پونجی اڑا لوں، میں دیوان اکبر پہ قبضہ جما لوں۔ یہ صفحہ نمبر 133 پر موجود ہے۔ متشاعر ایک ظریفانہ نظم جس کے مصنف ظفر کمالی ہے، وہیں سے یہ کوشچن لیا گیا ہے۔ نظم متشاعر کس طرح کی نظم ہے؟ تو ظریفانہ، ابھی جسٹ میں آپ کو بتایا ہوں۔ ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری سے یوجین مونتالے کو کس یونیورسٹی سے نوازا گیا؟ جی ہاں، تو کس یونیورسٹی سے نوازا گیا؟ تو وہ جو ہے وہ کیمبرج یونیورسٹی سے، ٹھیک ہے۔ یوجین مونتالے کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو ہم نہیں جانتے جو ایک نظم ہے وہی آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ آگے دیکھیے، غالب کا مزار کہاں ہے؟ تو غالب کا مزار اگر پوچھا جا رہا ہے تو ان کی پیدائش تو نانیہال میں ہوئی تھی جو آگرہ میں ہے، اور ان کی وفات ہوئی تھی دہلی میں، تو دہلی میں ہی جو ہے یہ ان کا مزار ہے، اس لیے اس کا صحیح جواب آپشن ڈی۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، غالب کی والدہ کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، ان کے والد کا نام، ان کے والدہ کا نام، ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کی وفات کب ہوئی، ان کے اردو کے ان کے کتنے مجموعے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو یاد ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ کوشچن پوچھا ہی جاتا ہے۔ غالب کی والدہ کا نام عزت النساء بیگم ہے۔ ان میں سے کون پیروی میر کے لیے نہیں جانا جاتا ہے؟ ان میں سے کون پیروی میر کے لیے نہیں جانا جاتا ہے؟ ناصر کاظمی، ابن انشا، یگانہ چنگیزی یا پھر خلیل الرحمن اعظمی؟ تو کون سا ہو جائے گا اس کا صحیح جواب؟ تو یہ ہو جائے گا یگانہ چنگیزی۔ اور جب آپ صفحہ نمبر 159 کھولیں گے، خلیل الرحمن اعظمی کی غزل ہے، تو خلیل الرحمن اعظمی کے بارے میں جو دیا گیا ہے وہاں آپ پڑھیں گے تو اس کا جواب کلیئر دکھ جائے گا۔ یگانہ چنگیزی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو یگانہ چنگیزی کی پیدائش جو ہے وہ 1884 میں ہوئی تھی۔ کتنے سال کی عمر میں خلیل الرحمن اعظمی کی وفات ہوئی؟ تو ان کی وفات جو ہے وہ 51 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ سورج ہے گونا مہرباں ہے سر پہ، کیا ہوگا؟ گیلا، نیلا، کیلا یا پھر پیلا؟ تو سورج ہے گونا مہرباں ہے سر پہ، نیلا صائبہ، اور یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ تو یہ خلیل الرحمن اعظمی کی غزل سے ہی لیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، قطع تاریخ غم ارشد کس کی موت پر لکھی گئی؟ تو بیٹے کی موت پر جو ہے وہ قطع تاریخ غم ارشد لکھی گئی۔ غم ارشد جو ہے وہ عطا کاکوی کے بیٹے کا نام ہے، اسی کے غم میں جو ہے یہ قطع تاریخ لکھی گئی۔ غم ارشد کیا ہے؟ تو یہ قطع تاریخ ہے۔ ان میں سے کون شاعر مرثیہ نگاری کے لیے مشہور ہے؟ تو میر انیس۔ یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر، جو ایک مرثیہ ہے وہ ان کا ہی پڑھنا ہے۔ مرثیہ کے لیے پہلی بار مسدس کی حیت کس نے اختیار کی؟ تو سودا نے اختیار کی تھی، اور اس کا اگر جواب آپ کو دیکھنا ہے تو صفحہ نمبر 176 کھول لیں، وہاں لکھا گیا ہے۔ صنف مرثیہ کو بام عروج تک کس نے پہنچایا؟ جی ہاں، تو میر مستحسن خلیق، میر انیس، میر دبیر، سودا، ان میں سب لوگوں کا ہاتھ ہے، لیکن بام عروج تک کس نے پہنچایا؟ تو میر مستحسن خلیق، جو میر انیس کے والد صاحب تھے، ان کا نام یہاں پر صحیح ہوگا۔ جوش کی کتاب یادوں کی بارات کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ تو خود نوشت سے ہے۔ بھوکوں کی نظر میں بجلی ہے، توپوں کے دہانے ٹھنڈے ہیں۔ جی ہاں، یہ مصرع کس شاعر کا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے۔ تو ہے نا ایک نظم، شکست زندہ کا خواب، کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، گوج رہی ہے تکبیریں، اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیریں، دیواروں کے نیچے آ کر یوں جمع ہوئے ہیں زندانی، سینوں میں تلاطم بجلی کا، آنکھوں میں جھلکتی شمشیریں، بھوکوں کی نظر میں بجلی ہے، توپوں کے دہانے ٹھنڈے ہے، تقدیر کے لب کو جنبش ہے، دم توڑ رہی ہے تدبیریں۔ تو وہیں سے یہ لیا گیا ہے۔ تو یہ کن کا ہے؟ تو یہ ہے جوش ملیح آبادی کا۔ آگے دیکھیے، مجاز لکھنوی کی وفات کب ہوئی؟ 1954، 1955، 1956 یا پھر 1957 میں؟ تو مجاز لکھنوی کی
وفات پوچھا جا رہا ہے تو ان کی وفات جو ہے وہ 1955 میں ہوئی تھی، اور پیدائش اگر آپ سے پوچھے تو یہ کب ہوئی تھی، یہ آپ کمنٹ میں ہمیں بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، آگے ہے نصاب میں شامل آوارہ کیا ہے؟ تو نصاب میں شامل آوارہ وہ جو ہے نا، شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں، جگمگاتی جاگتی سڑکوں پہ آوارہ پھروں، غیر کی بستی ہے کب تک در بدر مارا پھروں۔ یہ جو ایک نظم ہے مجاز لکھنوی کی، یہ کیا ہے؟ تو یہ ایک نظم ہے۔ ولی دکن سے کہاں آئے تھے؟ تو ولی دکن سے دہلی آئے تھے۔ دبستان دکن کے سب سے بڑے غزل گو شاعر ولی دکنی ہیں۔ غلام علی راشد کا تعلق کہاں سے تھا؟ تو غلام علی راشد کا تعلق جو ہے وہ عظیم آباد پٹنہ سے۔ راشد کی وفات کب ہوئی تھی؟ تو راشد کی وفات جو ہے وہ 1923 میں ہوئی تھی۔ انجم کے معنی کیا ہے؟ تو ستارے ہیں۔ درج ذیل شعراء میں قصیدہ گو کون ہے؟ تو درج ذیل شعراء میں قصیدہ گو جو ہے وہ مرزا محمد رفیع سودا ہے۔ ساحر لدھیانوی کہاں پیدا ہوئے؟ تو ان کی پیدائش جو ہے وہ ساحر لدھیانوی یعنی لدھیانہ میں۔ درج ذیل شعراء میں سے کس کا تعلق فلموں سے رہا ہے؟ تو ساحر لدھیانوی کا ہی تعلق جو ہے وہ فلموں سے رہا ہے۔ تشبیہ کے لفظی معنی کیا ہے؟ جی ہاں، تو تشبیہ کے لفظی معنی کیا ہے؟ تو ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا، جیسے وہ شیر کی طرح بہادر ہے، تو شیر سے کسی کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر مشابہت دی جا رہی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ شیر کی طرح کیا ہے؟ بہادر ہے، تو اسی کو ہم تشبیہ کہتے ہیں۔ استعارہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے جھوٹ پر، حقیقت پر، مجاز پر، یا پھر کسی پر نہیں، تو استعارہ کی بنیاد مجاز پر رکھی جاتی ہے۔ اسی طرح پوچھ دے تشبیہ کی بنیاد کس پر رکھی جاتی ہے؟ تو وہ حقیقت پر، جو آگے آئے گا۔ اس میں فاعل کا مثال کیا ہے؟ تو دیکھنے والا اس میں فاعل کی مثال ہے۔ جملہ کس سے بنتا ہے؟ جی ہاں، تو جملہ کس سے بنتا ہے؟ تو جملہ جو ہے وہ لفظوں سے بنتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ سے پوچھ دے کلمہ کس سے مل کر بنتا ہے؟ تو کلمہ جو ہے وہ حرفوں سے مل کر بنتا ہے، لیکن یہاں پر پوچھا گیا ہے جملہ کس سے بنتا ہے؟ تو لفظوں سے۔ کلمہ جامد کی مثال بتائیے۔ تو کلمہ جامد کسے کہتے ہیں؟ جو نہ تو خود کسی کلمہ سے بنا ہو، کسی کلمہ سے، اور نہ اس سے کوئی کلمہ بنتا ہے، جیسے کرسی ہو گیا، میز ہو گیا، لکڑی ہو گیا، پانی ہو گیا، اسی طرح ندی ہو گیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ کلمہ جامد کی مثال ہے۔ ماضی کے جس فعل میں کام کا جاری رہنا پایا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، تو ماضی کے جس فعل میں کام کا جاری رہنا ہو اسے ہم ماضی ناتمام کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ماضی استمراری۔ ماضی کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ تو 6 قسمیں ہیں۔ کون کون؟ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری یا پھر ماضی ناتمام، اسی طرح ماضی شکیہ، اسی طرح ماضی شرطی یا پھر تمنائی۔ تو وہیں سے یہ کوشچن لیا گیا ہے۔ آگے ہے صحیح جملہ ہے استاد نے دیکھا، استاد دیکھا ہے، استاد سے دیکھا یا استاد نے دیکھی؟ تو استاد نے دیکھا۔ فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ ابھی جسٹ میں بتایا ہوں 6 قسمیں ہیں۔ کون کون؟ تو ایک ماضی مطلق، دوسرا ماضی قریب، تیسرا ماضی بعید، چوتھا ماضی استمراری یا ماضی ناتمام، اسی طرح ماضی شکیہ 5واں ہے، اسی طرح ماضی چھٹا جو ہے وہ ماضی شرطی یا پھر ماضی تمنائی ہے۔ ذیل میں اسم نکرہ یعنی اس میں عام کون ہے؟ تو کون ہے؟ گنگا، جمنا، جھیلم، یہ تو اس میں معرفہ ہے کیونکہ اس سے خاص چیز کا علم ہو رہا ہے، جس سے خاص چیز کا علم نہ ہو، جو عام ہو۔ ندی ہے، ندی سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس ندی کی بات ہو رہی ہے۔ رانی کھیل رہی ہے، اس میں رانی کیا ہے؟ تو کام کرنے والا ہمیشہ فاعل کہلاتا ہے، تو فاعل ہے۔ کفگیر کیا ہے؟ تو دیکھیں کفگیر میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ چیز آپ یاد رکھیں گے، کفگیر ہم کسے کہتے ہیں؟ تو کفگیر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں اس کو چھلنی جسے آپ کہتے ہیں، جس سے بھجیا وغیرہ بنانے میں کام آتا ہے، اسے ہی کہتے ہیں۔ تو یہ اس میں آلہ ہے۔ اس میں آلہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں آلہ جس سے اوزار کا علم ہو یا کسی بھی ایسا سامان جسے ہم ہاتھ میں لے کر کام کریں، تو چھلنی سے ہاتھ میں لے کر کام کرتے ہیں، اس لیے یہ اس میں آلہ ہے۔ فضل الرحمن فضلو کے نام سے مشہور ہے، اس میں فضلو عرف ہے۔ علم کی کل 6 قسمیں ہیں، اس میں سے عرف بھی ہے ایک، وہیں یہ کوشچن ہے۔ مٹھو، فضلو، اسی طرح ادو، یہ سب جو ہے مننے، چننے، ٹننے، یہ سب عرفی ہیں جو گاؤں میں مشہور ہو جاتا ہے اصلی نام کے علاوہ۔ وہ کھاتا ہے میں وہ کیا ہے؟ تو فاعل ہے، اس میں فاعل۔ صلح کا فاعل کیا ہے؟ جی ہاں، تو صلح
نہیں، بالکل نہیں. تو کیا ہوگا پھر؟ یا مصلحین یا صالحین، یا پھر کیا ہوگا؟ تو صلح کا فاعل جو ہے وہ مصلح ہے، آپشن بی. خبر کی جمع کیا ہے؟ تو خبر کی جمع اخبار. ان میں سے اس میں صفت نابینا، وہ اس باغ کا نگہبان ہے، اس میں لاحقہ کیا ہے؟ تو نگہبان، نون نگاہ اور بان، تو اس دونوں میں لاحقہ پوچھا گیا ہے، تو لاحقہ یعنی بعد والا. تو بعد والا کون سا ہے؟ اس میں بان ہے نا. نگاہ تو شروع میں ہو گیا اور لاحقہ بعد میں. سابقہ کہتے ہیں پہلے والے کو اور بعد والے کو لاحقہ کہتے ہیں. تو اس میں نگاہ شروع میں آیا تو یہ سابقہ ہوا، اور بان بعد میں آیا تو لاحقہ ہو گیا. اس لیے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ 1 منٹ نشان لگا دیتا ہوں، بان. آگے ہے تشبیہ کی بنیاد ہوتی ہے کس پہ؟ حقیقت پر. کھیلے گا کس طرح کا فعل ہے؟ گاگے گی آیا تو ہم نے ہمیشہ کہا تھا تھے تھی رہے تو ماضی کی پہچان ہے ہوں رہے تو حال کی پہچان ہے، اور گاگے گی رہے لاسٹ میں تو مستقبل کی. تو اس میں گاگے گی آیا کھیلے گا میں تو مستقبل ہو گیا. رام نے رحیم کی بات پر ہنسا، رام نے رحیم کی بات پر ہنسا، اس میں ہنسا کیا ہے؟ تو کیا ہو جائے گا اس میں؟ تو وہ ہو جائے گا فعل. تم ضرور پاس کرو گے، جی ہاں تم ضرور پاس کرو گے، یہ کون سا زمانہ ہے؟ تو گاگے گی اس میں آیا ماضی فعل مستقبل. وہ کھیل کیا ہو جائے گا؟ رہی ہیں، آپشن اے. حرف ندا کی مثال بتائیے. تو حرف ندا ہم کسے کہتے ہیں؟ تو جو کسی اسم کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے ہم حرف ندا کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے کہا ارے بھائی، یا اسی طرح ہم نے کہا اے خدا مجھ پر رحم فرما. تو یہاں پر پکارا جا رہا ہے نا. اسی طرح کہتے ہیں اجی ذرا ادھر آئیے. تو حرف ندا کسے کہتے ہیں؟ جو کسی اسم کو پکارنے کے لیے استعمال ہو. تو یہاں پر اے بابو جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ حرف ندا. اکبر الہ آبادی کس پرچے کے نورتنوں میں شمار ہوتے ہیں؟ تو اودھ پنچ کے. میں یونیورسٹی میں کس کی خودنوشت ہے؟ تو احسان دانش کی. ان میں کون سی تخلیق افسانہ نہیں ہے؟ تو نذیر احمد کی کہانی جو ایک خاکہ ہے جس کے مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ ہے، تو یہی ایک افسانہ نہیں ہے. اس کے علاوہ پرومس جس کی مصنف جیلانی بانو ہے، یہ ایک افسانہ ہے. ابراہیم سقہ کے مصنف سلام بن رزاق ہے، یہ بھی ایک افسانہ ہے. ٹوبا ٹیکسنگ کے مصنف سعادت حسن منٹو ہے، یہ بھی ایک افسانہ ہے. درج ذیل میں ماضی شکیہ کون ہے؟ تو وہ آیا ہوگا، اس میں شک ہو رہا ہے تو یہی ہوگا. میں آیا تھا کون سا صیغہ ہے؟ تو واحد متکلم ہے. درج ذیل میں ماضی بعید کی مثال کون ہے؟ تو ماضی بعید کی مثال پوچھا جا رہا ہے، تو ماضی بعید کی مثال اس میں سے کون ہے؟ میں کھایا تھا. جی ہاں یہی ہے. استاد پڑھاتے تھے کون فعل ہے؟ ماضی ناتمام، ماضی بعید، ماضی قریب، ماضی مطلق. تو جس میں گزرا ہوا زمانہ جاری حالات میں پایا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم ماضی ناتمام کہتے ہیں. تو یہ کیا کہلائے گا؟ ماضی ناتمام. جیسے اکبر پڑھتا تھا، استاد پڑھاتے تھے، تو یہ سب کیا ہے؟ ماضی ناتمام کی مثال ہے. اور صرف گزرے ہوئے زمانے کو اگر ظاہر کرتا ہے تو اسے ہم ماضی مطلق کہتے ہیں. عذاب کی ضد کیا ہوگی؟ تو عذاب کی الٹا، یعنی ضد مطلب الٹا تو ثواب. ضلع کی جمع کیا ہے؟ تو ضلع کی جمع یہ آپشن بی. اس کے بعد ہے درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ تو اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، یہ سب نہیں ہے. نعمت بھی نہیں ہے، حج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ان میں سے مؤنث کی نشاندہی کیجئے. تو روح نکل گئی، یہی تو ہے آپشن اے. آسمان سے تارے توڑنے کا مطلب ہوتا ہے بہت مشکل کام کرنا. عام کا ہم صوت کیا ہوگا؟ تو ہم صوت عام. سہل کے معنی کیا ہے؟ تو سہل کے معنی آسان کے ہوتے ہیں. اسی طرح آگے ہے شب قدر کی مثال کون سی ہے؟ اس میں صفت موصوف. شب قدر کس کی مثال ہے؟ صفت موصوف تو ہے نہیں. اضافت منادا، اضافت کہہ سکتے ہیں. جی ہاں آپشن سی. تو اس طرح سے 100 کا 100 کوشچن میں آپ کو بتا دیا ہوں. اب ہم چلتے ہیں سبجیکٹو کی طرف. درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں مضمون لکھ کر بتا چکا ہوں. یوم جمہوریہ پر بھی بتا چکا ہوں. آپ ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ وہاں سے جا کر ضرور دیکھیں. اس کے بعد آگے ہے مندرجہ ذیل میں سے کسی دو کی تشریح کرنا ہے.
تو 2 میں سے میں اس کی بھی ویڈیو پوسٹ کر چکا ہوں، لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر دیکھیں، جس میں میں ان دونوں کی تشریح کر کے بتا چکا ہوں۔ آگے دیکھیے، درج ذیل اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کیجیے۔ امریکہ کا راک فیلر اسی خاک کے نیچے رہنے والے تیل کی بدولت لاتعداد دولت کا مالک ہے۔ یہی تیل دوسرے ممالک کے ہاتھ میں رہنے کے باعث ہندوستان کی دولت غیروں کو بانٹ رہی ہیں۔ تو اب دیکھیں، سیاق و سباق ہم کسے کہتے ہیں؟ سیاق و سباق ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے جڑاؤ، یعنی کنیکشن، یعنی آگے پیچھے کی عبارت جس سے مفہوم واضح ہو، اسے ہی ہم سیاق و سباق کہتے ہیں۔ آسان زبان میں اگر کہیں تو نثر کی تشریح کو ہم سیاق و سباق کہتے ہیں۔ تو اب اس کا جواب کس طرح سے لکھیں گے؟ تو اب دیکھیں، سب سے پہلے آپ معلوم کریں گے کہ یہ اقتباس کہاں سے لیا گیا ہے۔ تو ہمیں اندازہ ہو گیا، جب راک فیلر کی بات آئی اور مٹی کا تیل سے یہ لیا گیا ہے، اندازہ ہو گیا۔ تو ہم کیا لکھیں گے؟ آپ یہاں دیکھیں، پیش نظر اقتباس خواجہ حسن نظامی کے شامل نصاب مضمون مٹی کا تیل سے ماخوذ ہے۔ جس سبق سے لیا گیا ہے اس سبق کا نام اور اس کے مصنف کون ہے، یہ چیز آپ شروع میں لکھ دیں گے۔ اب اس اقتباس میں کس چیز کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے وہ چیز آپ لکھ دیں گے۔ تو اس اقتباس میں مٹی کے تیل یعنی کیروسن تیل کی عالمی سطح کی افادیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ چنانچہ امریکہ کے ایک تاجر راک فیلر کے بارے میں مضمون نگار فرماتے ہیں کہ اس نے اس مٹی کے تیل کے بدولت بے شمار دولت حاصل کر لیا، اور یہی تیل دوسرے ملک کے ہاتھ میں رہنے کی وجہ سے ہندوستان کی دولت سے غیر ممالک کے لوگ مٹی کے تیل سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تیل عالمگیر سطح پر تمام مشینوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی تیل کی بدولت دنیا کی مشہور سواریاں آج زمین پر دوڑتی پھر رہی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ لکھیں گے۔ اسی طرح ہے ایک اور جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، وہ ہے کہ آرڈر کے مطابق تیسرے روز دھورن گاؤں کے اسکول میں حاضر ہو گیا۔ اسکول میں میرے علاوہ 2 اساتذہ اور تھے، جناب بدر الدین اسکول انچارج اور دوسرے امیر علی جو میری طرح معاون مدرس تھے۔ امیر علی کی سروس 15 برس پرانی تھی، ان کا پچھلے سال ہی یہاں تبادلہ ہوا۔ تو آرڈر کے مطابق تیسرے روز دھورن گاؤں، یہ کوشچن بھی پڑھنے کے بعد اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کوشچن کہاں سے لیا گیا ہے۔ اگر آپ پڑھے ہوں گے تو اندازہ ہمیں تو خیر ہو گیا کہ یہ جو اقتباس ہے یہ کہاں سے لیا گیا ہے۔ تو آپ اس طرح سے اس کا جواب لکھیں گے کہ پیش نظر اقتباس سلام بن نزداق کے شامل نصاب افسانہ ابراہیم سقہ سے ماخوذ ہے، جس میں افسانہ نگار خود کہانی کے ایک کردار کی شکل میں بیان کرتا ہے، جہاں وہ دھورن گاؤں میں 25 سال قبل ایک معلم کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکا تھا، اور اب دوبارہ اسی اسکول میں انچارج انسپکٹر کی حیثیت سے وہاں تھے، جہاں بدر الدین اور امیر علی نام کے 2 معلم تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے۔ دوسرے معلم امیر علی نے اسکول کے پاس ہی ایک چھوٹا سا کمرہ کرایہ پر لے رکھا تھا۔ امیر نے انسپکٹر صاحب کو اپنے ساتھ رہنے کی دعوت پیش کر دی تھی، جسے انسپکٹر صاحب نے بخوشی قبول کر لیا تھا۔ اس طرح دھورن گاؤں میں انسپکٹر صاحب کی رہائش کا مسئلہ ہو گیا۔ تو اسی طرح آپ کو لکھنا ہے، یعنی اس کے آگے پیچھے کی باتوں کو واضح کرنا ہوتا ہے سیاق و سباق میں، سمجھ گئے؟ اس کے بعد ہے اپنے اسکول کے پرنسپل کو درخواست لکھے جس میں کھیل کا سامان خریداری کرنے کی گزارش ہو، تو یا پھر اپنے والد کو خط لکھ کر سائیکل خریدنے کی درخواست کرے۔ درخواست یا پھر خط کیسے لکھتے ہیں اس کی بھی ویڈیو کی لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہوں، آپ وہاں سے جا کر ضرور دیکھیں۔ اب چلتے ہیں مختصر سوالات کی طرف، جس میں کوشچن ہے غبار خاطر کس زمانے کی تصنیف ہے؟ تو غبار خاطر جو ہے وہ بھارت چھوڑو تحریک جو 1942 میں ہوا اس زمانے کی تصنیف ہے۔ تو آپ لکھ دیں گے بھارت چھوڑو تحریک کی تصنیف ہے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم سقہ سلام بن نزداق کے کس افسانوی مجموعے سے ماخوذ ہے؟ تو یہ شکستہ بتوں کے درمیان جو ایک افسانوی مجموعہ ابراہیم سقہ کا ہے وہیں سے ماخوذ ہے۔ امو نے اپنے بیٹوں سے کیا پرومس لیا تھا؟ تو امو نے اپنے بیٹے سے موت کے بعد کاندھا دینے کا پرومس لیا تھا۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کی موت کس جگہ ہوئی؟ تو زمین کے اس ٹکڑے پر ہوئی جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو ہجرت ایک انشائیہ ہے جس کے مصنف کون ہے؟ سلام بن احمد جمال پاشا ہے۔ تو آپ لکھیں گے ہجرت کا تعلق انشائیہ ادب سے ہے۔ یگانہ چنگیزی کی زندگی کا بیشتر حصہ کہاں گزرا؟ تو لکھنؤ میں گزرا۔ خلیل الرحمن اعظمی کے 2 معاصرین کے نام بتائیے؟ تو ایک ہو گیا ناصر کاظمی، ایک ہے ابن انشا۔
اس کے بعد جمیل اور عقیل کون ہے؟ تو جمیل اور عقیل قطعی تاریخ غم ارشد سے یہ کوشچن ہے. تو ارشد جو ہے ان کے بیٹے کا نام جمیل اور عقیل ہے، یعنی عطا کاکوی کے یہ پوتے تھے. غور سے سنیں، عطا کاکوی جو ہے ان کے بیٹے کا نام ارشد اور ارشد کے بیٹے کا نام جمیل اور عقیل. تو عطا کاکوی کے یہ پوتے ہوئے اور ارشد کے یہ دونوں بیٹے تھے. مشرقی شاعری میں مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ تو جو کسی کے موت پر کہا جائے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ کہتے ہیں. نظم کھیتی فنی اعتبار سے کس حیت کی نظم ہے؟ تو دیکھیے آپ کے نصاب میں کل 6 نظم ہیں، جس میں سے 4 نظم جو ہے وہ آزاد نظم ہے، ٹھیک ہے، اور 2 ہی جو ہے وہ ظریفانہ ہے. اب 2 نظم ظریفانہ جو ہے وہ دونوں آپ یاد رکھ لیں، بقیہ کوئی بھی نظم کا نام پوچھے تو آزاد. اور وہ ظریفانہ کون کون ہے؟ برق کلیسا اور متشائر. اس کے علاوہ جو بھی پوچھے وہ کون ہے؟ آزاد. تو کھیتی پوچھا تو آزاد. تو اس طرح سے سارے سوال کا جواب میں بتا دیا ہوں. اب ہے لانگ ٹائپ کوشچن، دیکھ لیں گے آپ. اس کا بھی لانگ ٹائپ کوشچن کے نام سے ایک ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں ان سب سوالوں کے جواب موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس کا بھی جواب میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تلخیص نگاری یا پھر خلاصہ وغیرہ کی وہی ان سارے سوالوں کا جواب لانگ ٹائپ کوشچن کے نام سے ڈسکرپشن میں ایک لنک ملے گا، وہاں جا کر آپ دیکھیں. تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی. ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں. پھر میں ایک اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ.